بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محترم دوستو، غزہ نے کیسے کیسے لوگوں کے چہروں سے نقاب نوچا ہے۔ مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے کیسے کیسے غدار اور کیسے کیسے دشمن ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، جس کو ہمارے لوگ اسلامی اسکالر بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اکثر بیانات اور دروس میں علماء کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے، اور جو دین ہمیں قرآن و سنت کا اسلاف سے ملا ہے، جو فہم ہمیں اسلاف سے ملا ہے، اس کے خلاف وہ نئی نئی باتیں کرتا ہے جو کہ لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ علماء دشمن ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں وارہ کھاتی ہیں، لہذا وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ پہلے تو ہم 2 ریاستوں کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو وہ بات بھی نہیں رہی۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ مواخات کی جائے، بھائی چارہ کیا جائے۔ کیا مطلب بھائی چارے کا؟ یعنی دوسرے اسلامی ملک غزہ کے لوگوں کو اپنے ملکوں میں جگہ دیں، اپنے ملکوں میں بسائیں۔ یہ ہے مواخات۔ واہ بھائی، کتنا پیارا نام ہے مواخات کا، کیسا پیارا پس منظر ہے مواخات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، جو کہ ضرب المثل ہے۔ یہ ہوتا ہے دجل و فریب، کہ اچھے اچھے جو الفاظ ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، اچھا پس منظر رکھنے والے، ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ کلمۃ حق اور صحیح ہوتا ہے لیکن مقصود اس سے صحیح نہیں ہوتا، مقصود اس سے دجل و فریب ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے، غلط راہ پہ لگانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ غزہ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ دو اور دوسرے مسلمان ان کو اپنے ملکوں میں جگہ دے دیں۔ کیوں بھائی؟ آپ غاصبوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنا قبضہ ختم کرو، اور 75 سال سے تم نے جو ارض مقدس کو خاک و خون میں نہلایا ہوا ہے، یہ سلسلہ بند کرو، اور جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ۔ در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے مختلف ملکوں میں، پوری دنیا میں، یا جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ بجائے اس کے کہ یہاں کے اصل باسیوں کو ان کے وطن سے نکالا جائے، فساد فی الارض پھیلانے والوں کو اور قاتلوں کو، غاصبوں کو تم اپنے ملکوں میں جگہ دے دو۔ تھوڑے سے تو ہیں، اپنے ملکوں میں جگہ دے دو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب علماء کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بندے سے احتیاط کی جائے، یہ فتنہ ہے، تو ان کو کوئی ذاتی بغض و عناد نہیں ہوتا، وہ امت کے بھلے کے لیے، آپ کے بھلے کے لیے، بھلائی کے لیے کہتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بچ جائے، آپ لوگوں کی جو فکر ہے وہ سلامت رہے۔ چونکہ علماء ان کے دجل و فریب کو سمجھتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھتا، اہل علم سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے دروس میں اور ان کے بیانات میں سب سے زیادہ جو زہر بھرا جاتا ہے وہ باطل کے خلاف نہیں بلکہ علماء کے خلاف بھرا جاتا ہے، تاکہ لوگ علماء سے کٹیں، ہمارے حلقے میں آئیں، اور پھر ہم ان کو جس طریقے سے، جس طرف ہم ہانکنا چاہیں، اور دین کی جو تعبیر ہم اپنی خواہشات کے مطابق یا ان قوتوں کی خواہشات کے مطابق جن کے اشاروں پر ہم کام کرتے ہیں، جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری تعبیر کو اختیار کریں اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حق اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔